مشرق وسطی سے جنگ کے بادل صاف کرنے کے لیے پاکستان نے امن کی شمع تھام لی۔ اسلام آباد بنا عالمی سفارتکاری کا مرکز۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ موجودہ بحران میں سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ یقین دہانی کروائی پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اس سے قبل پاک، سعودی، ترک اور مصری وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا جس میں خطے کی بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی گئی۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم 86ویں لہر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید 3 صحافیوں کے لیے وقف۔ صہیونی اور امریکی اڈوں پر میزائلوں اور خود کش ڈرون سے حملے۔ وکٹوریہ، عارف جان اور الخرج میں امریکی اڈوں پر بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کے ذخیرے نشانہ۔ اراد، نقب، تل ابیب، اربیل، 5ویں بحری بیڑے اور الزفرہ سمیت مختلف علاقوں میں امریکی فوج، صہیونی حکومت اور کوملا پارٹی کے ٹھکانوں پر حملے۔ بیر شیبہ اسٹیل کمپلیکس میزائل حملے میں تباہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق $1 ملین کے امریکی طیارے کے ملبے کی تصاویر نے خطے میں امریکہ کے اتحادی ممالک کی سینسر پالیسی کو ناکام بنا دیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی۔ امریکی فوج کو خلیجی مچھلیوں کی خوراک میں بدل دیں گے۔ ٹرمپ جھوٹے ہیں، صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ ایپسٹین فائل اسکینڈل کے باعث موساد کے دباؤ میں ہیں۔ اور ایران پر صہیونی اور امریکی جارحیت کے خلاف دنیا ایک آواز، دنیا بھر میں مظاہرے۔ 70 لاکھ مظاہرین، 50 امریکی ریاستیں اور ایک ہی نعرہ، نو کنگز۔ ٹرمپ کی جنگی جنونیت اور آمریت کے خلاف خود امریکی عوام ہی دیوار بن گئے۔ امریکہ میں عوام سڑکوں پر، اسرائیل میں بھی نتنیاہو کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے خلاف عوامی غیظ و غضب عروج پر۔ لندن میں بھی ملین مارچ، لاکھوں لوگ غزہ اور ایران پر جارحیت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ پیرس اور روم کی سڑکوں پر بھی نو کنگز کے نعرے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق کا ایرانی وزیر خارجہ باز راغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسحاق کا کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور، کہا کہ پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ انہوں نے تمام حملوں اور دشمنیوں کے خاتمے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایران نے پاکستانی جھنڈے والے 20 اضافی جہازوں کو اپنا حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہتے ہیں کہ اس کے تحت روزانہ 2 جہاز گزریں گے۔ یہ ایران کی جانب سے ایک خوشائند اور تعمیری اقدام ہے جو تعریف کے لاحق ہے۔ یہ امن کا پیش خیمہ ہے اور علاقے میں استحکام لانے میں مدد فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستانی وزیر خارجہ کا پیغام ری ٹویٹ کر دیا۔ پینٹاگون کی ایران میں زمینی کارروائیوں کی تیاری۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ مکمل حملہ انویژن نہیں ہوگا۔ اسپیشل فورسز اور روایتی پیادہ فوج کے مشترکہ چھاپے شامل ہو سکتے ہیں۔ کارروائیاں ایرانی ساحلی علاقوں اور اہم عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ امریکی فوج کو ایران میں شدید مزاحمت اور بڑے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی۔ امریکی فوج کو خلیجی مچھلیوں کی خوراک میں بدل دیں گے۔ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ میں نتنیاہو کی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ ٹرمپ جھوٹے ہیں، صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی عوام، دنیا اور خطے کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی۔ ہائفا سمیت دیگر شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ 28 مارچ کے حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ایک امریکی F-16 اور MQ-9 ڈرون مارا گیا۔ F-16 طیارہ سعودی عرب بیس پہنچنے سے پہلے گر گیا۔ ہائفا میں ایرو اسپیس کمپلیکس اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ریڈار سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بین گورین ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ۔ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کا ڈرون سے مبینہ حملہ، ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں المونیم کارخانے پر ایران کا حملہ، 2 افراد زخمی۔ سعودی اڈے پر امریکی ارلی وارننگ طیارے کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ ایران پر اسرائیل کے فضائی حملے جاری۔ مشرقی اور مغربی تہران کے علاقوں میں دھماکے سے صہیونی فوج نے فوجی تنصیبات کے ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 6 افراد شہید۔ بو شہر میں حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ شفٹ کے قریب گاؤں پر حملے میں 2 افراد شہید، 5 زخمی ہوئے۔
अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता पहुंच गया। दूसरे की आमद मुतवक्के, सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बेड़े पर 3,500 से ज़ायद फौजी सवार हैं। USS ट्रिपोली पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारी और टेक्निकल हथियार भी मौजूद हैं। बहरी बेड़ा ताइवान के करीब जंगी मशकें छोड़कर हंगामी तौर पर रवाना हुआ। सैन डिएगो से एक और बड़ा बहरी जहाज USS बॉक्सर भी मशरक़ वस्ता के लिए रवाना हो गया है। फौजी मकासद हासिल कर लिए, ईरान से जल्द निकल जाएंगे। अमेरिका का ईरान से जल्द इनखला का इंदिया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू, कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी ज्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अमेरिका ईरान में तवील अरसे तक मौजूद रहने का इरादा नहीं रखता। सदर ट्रंप जंग मजीद कुछ अरसा जारी रखना चाहते हैं ताकि ईरानी हुकूमत को तवील मुद्दत तक कमजोर किया जा सके और मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी कार्रवाई की जरूरत पेश न आए।